السلام علیکم خواتین و حضرات. زندگی مشکلات اور آسانیوں کا مجموعہ ہے، ناکامیوں اور کامیابیوں کا مجموعہ ہے، اور خوشیوں اور غموں کا مجموعہ ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زندگی کو حقیقت پسندانہ انداز میں لیتے ہیں، مشکلات کو بھی سہ لیتے ہیں اور خوشیوں کو بھی سہ لیتے ہیں، خوشیوں کو بھی انجوائے کرتے ہیں. لیکن آج کی جو یہ ویڈیو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ہر وقت اپنے مسائل کا رونا روتے رہتے ہیں اور ہر وقت دوسروں کے سامنے اپنے مسائل کا رونا روتے رہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح سے یا ان کے غم ہلکے ہو جائیں گے یا شاید ان کو دوسروں سے مدد مل جائے گی. کہتے ہیں ایک گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے، بڑے دانا تھے، لوگ اپنے مسائل ان کے پاس لے کر جاتے تھے اور ان کو اپنے مسائل بتاتے تھے تو وہ سنتے رہتے تھے. اور انہوں نے محسوس کیا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے مسائل کا رونا زیادہ روتے ہیں، ان کے حل کی طرف کم توجہ دیتے ہیں اور کم حقیقت پسندانہ پہلو رکھتے ہیں زندگی کا. تو ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی. ایک دن کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس بزرگ نے ایک بڑا ہی فنی قسم کا بہت مزاحیہ لطیفہ سنایا جس سے سارے لوگ بہت کھل کھلا کر ہنسے اور انہوں نے بہت انجوائے کیا. تو خیر وہ اٹھ کے چلے گئے. کچھ دن بعد پھر وہی مجلس لگی ہوئی تھی، اسی طرح سے لوگ بیٹھے تھے اور اس بزرگ نے پھر وہی لطیفہ سنایا. تو اس دفعہ لوگ بہت ہنسے، لیکن پہلے جتنا نہیں ہنسے بلکہ پہلے کی نسبت کم ہنسے. اور خیر وہ پھر چلے گئے تو لوگ تو ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے رہتے تھے. پھر ایک دن اسی طرح کی مجلس لگی ہوئی تھی تو اس دانا بزرگ نے پھر وہی لطیفہ سنایا جو پہلی دفعہ سنایا تھا. تو اس دفعہ لوگ ہنسے لیکن بہت کم، بلکہ بالکل نہ ہنسنے کے برابر ہنسے. تو بزرگ نے پوچھا بھئی یہ کیا بات ہے، میں نے پہلے دفعہ لطیفہ سنایا تو تم بہت ہنسے، پھر کچھ کم، اور آج تو بالکل ہی نہیں ہنسے، تو کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے اپنے اپنے سوچ کے مطابق جواب دیا. تو بزرگ نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ دیکھو، پہلے میں نے تمہیں سنایا تو تم نے واقعی اس کو بہت انجوائے کیا اور بہت فیل کیا، لیکن پھر تم نے اس کی یعنی کہ جو اس کی لطافت تھی یا اس میں جو مزاح پن تھا اس کو کم فیل کیا اور آج تو بالکل ہی نہیں کیا. بالکل اسی طرح سے اگر آپ اپنا رونا اور اپنے مسائل کا رونا کسی دوسرے کے سامنے بار بار سناتے ہیں تو وہ شاید اس شدت سے اس کو وقت کے ساتھ ساتھ نہیں لیتا جس شدت سے آپ اس کو سنا رہے ہوتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے میری بات کو سمجھے گا. دیکھو، اب بزرگ نے ان کو نصیحت کی، دیکھو یہ زندگی تمہاری ہے اور تم نے ہی اس کو جینا ہے. اپنے مسائل کا حل یاد رکھیں، خود حل کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زندگی ہی یہ آپ کی ہے. اور مسائل کا رونا رونا سوائے وقت اور توانائی کے ضائع کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو پرابلم فوکسڈ ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو سلوشن فوکسڈ ہوتے ہیں. یعنی ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بس مسئلے کے اوپر ہی ہر وقت بحث کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، کاش یہ ایسے نہ ہوتا، کاش یہ ایسے ہو جاتا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مسئلہ تو جو ہونا تھا ہو گیا، اب اسی پر بیٹھے رہنا ہے یا اس کا حل تلاش کرنا ہے. تو وہ پھر اس کے حل کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیتے ہیں. تو آپ لوگ بھی یاد رکھیں کہ اپنے مسائل کا حل سوچا کریں اور حل کی طرف توجہ دیں، بجائے اس کے کہ مسائل کو ہی لے کر بیٹھ جائیں. آپ کی زندگی اور آپ کا وقت دونوں بہت قیمتی ہیں اور اس کو اپنے بہترین انداز سے گزاریں. اور یاد رکھیں، اپنے مسائل کا ہر وقت رونا رونا کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو اللہ نے صلاحیتیں اور قابلیتیں دی ہیں آپ شاید ان کو سمجھ نہیں پائے، جس وجہ سے آپ نہ ان کو سمجھ رہے ہیں اور نہ ان کو استعمال کر رہے ہیں. اپنی توانائیوں کو بھرپور استعمال کریں اور اپنی زندگی کو
ایک بڑے بہادر اور دلیرانہ انداز میں اور حقیقت پسندانہ انداز میں جینا سیکھیں اور اٹھ کر جئیں۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس بزرگ کے پاس لوگ آتے تھے تو اپنی کامیابیاں شیئر کرتے تھے، نہ صرف یہ کہ کامیابیاں بلکہ یہ بھی شیئر کرتے تھے کہ وہ کس طریقے سے دوسروں کے لیے بھی باعث راہ اور مدد کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ بہت کامیاب ہوئے اور بہت ان لوگوں نے ترقی کی۔ تو خواتین و حضرات، ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسے مسائل اور ایسے واقعات آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یا کوئی ہماری مدد کر دے گا۔ اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ اگین ہمیں سب کوئی حقیقت پسندانہ سوچ کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے مسائل کو خود سمجھنا ہوگا اور خود ہی ان کا کوئی حل سوچنا ہوگا۔ اور میں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ جو خود اپنا حل کے لیے نکلتا ہے تو پھر لوگ بھی اس کی مدد کرتے ہیں اور حالات بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔